دجال کے بارے میں بہت سے علماء کرام کا خیال ہے کہ وہ ایک انسان ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں موجود تھا، اور اللہ نے شیطان کے ساتھ ساتھ دجال کی موت کو بھی ایک طویل مدت تک ملتوی کر دیا، اور یہی وجہ ہے جو کہ دجال آج تک زندہ ہے۔ لیکن آج وہ کہاں ہے اور وہ کب ظاہر ہوگا، تو اس کے بارے میں احادیث میں ملتا ہے کہ دجال کو ایک نامعلوم جزیرے میں قید کیا گیا ہے، جس کا علم اللہ کے سوا کسی کو بھی نہیں ہے۔ متعدد علماء کے مطابق دجال کا ٹھکانہ جاپان کے شیطانی سمندر میں ہے، جبکہ صحیح مسلم کی ایک روایت کے مطابق دجال کا خروج مشرق سے ہوگا۔ بہت سی احادیث میں ملتا ہے کہ دجال قوم یہود سے ہوگا اور اس کے پیروکاروں میں زیادہ تر یہودی ہی ہوں گے۔ دنیا کے 3 بڑے آسمانی مذاہب یعنی اسلام، یہودیت اور عیسائیت ایک ہستی کا انتظار کر رہے ہیں جو کہ آخری وقت میں ظاہر ہوگی، اور وہ ہستی انسانیت کے لیے مسیح ثابت ہوگی۔ دجال حضرت داؤد کے شاہی خاندان سے ہوگا اور تخت داؤد کا جانشین ہوگا، لیکن وہ کئی غیر قانونی اور پراسرار طاقتوں کا حامل ہوگا۔ یہودی علماء کے مطابق وقت مقررہ سے پہلے خود دجال کو بھی علم نہیں ہوگا کہ وہ یہودی قوم کا مسیحا اور خدا کا منتخب کردہ ہے۔ خدا اس کو اس کی آمد کے وقت اس کا مقام بتا دے گا، تب وہ یہودیوں کا نجات درندہ بن کے انتہائی حیرت انگیز قوتوں کے ساتھ سامنے آئے گا۔ ان کے عقیدے کے مطابق وہ مسجد اقصی کو شہید کر کے اس کی جگہ یہودیوں کا قبلہ یعنی ہیکل سلیمانی تعمیر کرے گا، یہاں تک کہ دجال تمام غیر یہودیوں کے خلاف ایک خوفناک جنگ کر کے ان سب کو ہلاک کر دے گا، اور وہ حضرت داؤد علیہ السلام کی سلطنت کو شان و شوکت کے ساتھ قائم کرے گا۔ اس عظیم سلطنت اسرائیل کی سرحدیں عراق کے دریائے فراق سے مصر کے دریائے نیل تک پھیلی ہوں گی۔ پھر وہ تمام یہودیوں کو اپنی بنائی گئی خود ساختہ شریعت پر عمل درآمد کروائے گا۔ یہودیوں کی کتابوں میں درج ہے کہ خدا نے دنیا کی بادشاہت کو صرف حضرت داؤد علیہ السلام کی نسل یعنی یہودیوں کے لیے مخصوص کر رکھا ہے، لہٰذا ان کا مزید کہنا ہے کہ ساری دنیا دجال کی عقل و ذہانت اور طاقتوں کی وجہ سے اس کو بادشاہ تسلیم کر لے گی، اور دنیا کے سارے مذاہب ختم ہو جائیں گے، صرف یہودیت باقی رہے گی۔ غیر یہودی کبھی یہودی نہیں بنیں گے، اور نہ ہی ان کو کبھی یہودی مذہب اختیار کرنے دیا جائے گا، بلکہ وہ سب ہلاک کر دیے جائیں گے۔ دوستوں، اب آپ کو واضح ہو چکا ہوگا کہ یہودی دجال کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یہودی دجال کی طاقتوں کی وجہ سے اسے اپنا آقا اور مسیح مان لیں گے۔ اب پتہ چلا کہ وہ ایسا کیوں کریں گے، لہٰذا آج دنیا میں جتنی بھی بد امنی ہے وہ یہودیوں کی جانب سے اس لیے پھیلائی جا رہی ہے کہ وہ جلد از جلد اپنا مسیح کو دنیا پہ حکمران دیکھنا چاہتے ہیں۔ اسرائیل کا قائم بھی دجال کی آمد کی نشانی میں سے ایک ہے، لیکن اسلام کے نزدیک دجال ایک بدصورت اور کانا شخص ہوگا۔ اس کے بال ایسے گھنگرالے ہوں گے جیسے اس کے سر سے سانپ لٹک رہے ہوں۔ وہ ایک جگہ نہیں رکے گا، اس کی رنگت سرخی مائل سفید ہوگی، اس کی پیشانی نمایاں اور گردن بہت زیادہ چوڑی ہوگی، اس کا قد چھوٹا ہوگا اور کمر میں کپ ہوگا۔ اس کے باوجود وہ بہت طاقتور ہوگا، وہ عام انسانوں کی طرح نہیں چل سکے گا۔ دجال ایک مرد ہوگا اور اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت سے محروم ہوگا۔ اس کی پیشانی پر دونوں آنکھوں کے بیچ کافر یا کافر لکھا ہوا ہوگا۔ دوستوں، بہت سی روایت میں دجال کے والدین کا ذکر ملتا ہے، جن کے مطابق ان کے ہاں 30 سال تک کوئی اولاد نہ ہوگی، پھر اللہ بیٹا پیدا کرے گا جو اصل میں دجال ہوگا۔ لیکن یہ تمام روایت سند کی کمزوری کی وجہ سے پائے ثبوت تک نہیں پہنچ پاتی۔ ایک دفعہ امام پرزنجی نے دجال کے نسب کے بارے میں فرمایا تھا کہ دجال جنات پر قابو رکھتا ہے، جس نے جنات کی نسل میں شادی کی تھی، اور دجال کے آب و اجداد کا تعلق حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور سے ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو قید کیا تھا، تو ان جنات میں سے دجال کی بیوی اور اس کے آبا و اجداد بھی شامل تھے۔ لیکن اس فرمان کے باوجود دجال کی پیدائش اور اس کے والدین کا ہونا یا نہ ہونا ایک ایسا معمہ ہے
جس کے بارے میں کوئی وثوق سے کچھ بھی نہیں کہہ سکتا۔ دوستوں، پاکستان کے ایک مشہور اسکالر کے مطابق دجال کی پیدائش اس وقت ہو گئی تھی جس وقت زمین پہ جنات کی حکومت تھی۔ ان کا کہنا ہے کہ دجال انسان، جانور اور جن کے ملاپ سے وجود میں آیا، اور جب اللہ نے انسانوں کو زمین پر بھیجا تو فرشتوں نے اللہ کے حکم کے مطابق جنات اور انسانوں کے درمیان ایک پردہ قائم کر دیا، جس سے انسان اور جنات کی دنیا الگ الگ ہو گئی۔ فرشتوں سے جنگ کے بعد جنات کو مختلف جزیروں پہ قیدی بنا لیا گیا، لیکن ان میں سے کچھ جنات ایسے بھی تھے جنہوں نے فرشتوں سے بدلہ لینے کا سوچا۔ یہ وہ وقت تھا جب ایک جن نے ایک انسان سے جنسی ملاپ کرنا چاہا، لیکن وہ ان دونوں مخلوقات کے درمیان حائل رکاوٹ کی وجہ سے ایسا نہ کر پایا، اور اس طرح انسان اور جن کے تخم جساسہ کے پیٹ میں پلنے لگا، اور اس طرح ایک تیسری مخلوق پیدا ہوئی جسے دجال کہا جاتا ہے۔ پھر دجال کو فرشتوں نے زنجیروں سے باندھ لیا تاکہ دنیا دجال کے شر سے محفوظ رہ سکے۔ دوستوں، دجال ایک قسم کی انوکھی مخلوق ہے جس کو جساسہ کے ذریعے تمام خبریں ملتی رہتی ہیں، کیونکہ جساسہ ایک ایسی مخلوق ہے جو زمین پر اور سمندر پر ہر جگہ رہ سکتی ہے۔ بہرحال اس آرٹیکل میں کتنا سچ ہے یہ تو صرف اللہ ہی بہتر جانتا ہے، مگر جساسہ کے متعلق ہمیں صحیح معلومات اس واقعے سے ملتی ہے، جس پہ حضرت تمیم داری نے دجال سے ملاقات کا پورا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا تھا۔ ایک دفعہ قسمہ بنت یزید بیان کرتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر تشریف فرما تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کا ذکر فرمایا کہ اس کے ظہور سے پہلے 3 قحط پڑیں گے۔ ایک سال آسمان کی 1/3 بارش رک جائے گی اور زمین کی پیداوار بھی 1/3 کم ہو جائے گی۔ دوسرے سال آسمان کے 2 حصوں کی بارش رک جائے گی اور زمین کی پیداوار 2 حصے کم ہو جائے گی، اور تیسرے سال آسمان سے بارش بالکل بھی نہیں برسے گی اور زمین کی پیداوار بھی کچھ نہیں ہوگی، حتیٰ کہ جتنے بھی حیوانات ہیں، خواہ وہ کھر والے ہیں یا دار سے کھانے والے، وہ سب ہلاک ہو جائیں گے۔ دوستوں، بے شک ایک دن دجال اور دجالی نظام کا مکمل خاتمہ ہو جائے گا۔ دجال کے خاتمے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس حال میں ہوں گے کہ اچانک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے پاس وحی آئے گی کہ میں نے ایسے بندے پیدا کیے ہیں جن سے لڑنے کی قدرت اور طاقت کوئی نہیں رکھتا، تم میرے بندوں کو جمع کر کے کوہ طور کی طرف لے جاؤ اور ان کی حفاظت کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ یاجوج اور ماجوج کا ظہور کرے گا جو ہر بلند زمین کو پھیلانگتے ہوئے اتریں گے اور دوڑیں گے۔ ان کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی کہ جب ان کی سب سے پہلی جماعت بحر تبریہ سے گزرے گی تو اس کا سارا پانی پی جائے گی۔ پھر اس کے بعد آنے والی جماعت جب یہاں سے گزرے گی تو بحر تبریہ کو خالی دیکھ کر یہ کہے گی کہ اس میں کبھی پانی تھا۔ اس کے بعد یاجوج ماجوج آگے بڑھیں گے یہاں تک کہ جبل قمر تک پہنچ جائیں گے، جو بیت المقدس کا ایک پہاڑ ہے، اور وہ ظلم اور قتل و غارت گری مچانا شروع کر دیں گے، اور پھر کہیں گے ہم نے زمین والوں کو ختم کر دیا، چلو اب آسمان والوں کا خاتمہ کر دیں۔ چنانچہ وہ آسمان کی طرف اپنے تیر برسائیں گے۔ دوستوں، دجال اس وقت کہاں ہے اور کس حالت میں ہے، بے شک یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ دوستوں، ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیجیے گا۔ چلے ملتے ہیں انشاءاللہ اپنی اگلی کسی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔